अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कोशिश हमारी होती है कि ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके सामने रखें। जिस तरीके से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि इसराइल इंटेलिजेंस के सरबराह ने सच उगल दिया है। शिन बेट के सरबराह के खत में तहलका खेज इंकशाफ सामने आए हैं। साथ साथ हम बात करेंगे कि यूरोप के इत्तेहाद को एक और दरार पड़ गई है, जबकि पाकिस्तान में तालिबान की आबादकारी के हवाले से कौन जिम्मेदार है, इस पर भी हम बात करेंगे और हकीकत की तरफ जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसराइली हुकूमत के नाम नहाद दाखिली जासूसी इदारे के सरबराह ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म को हुकूमत की संगीन मुश्किलात का जिम्मेदार ठहरा दिया है, जिनमें बद इंतजामी भी शामिल है, जिसके नतीजे में ईरान के इसराइली इंटेलिजेंस मामलात में गहरी दरअंदाजी का जिक्र किया गया है। शिन बेट के सरबराह ने जो रोनियन बार, उन्होंने हुकूमत के नाम एक पैगाम लिखा है। उन्होंने इसराइल एक खास तौर पर मुश्किल और पेचीदा दौर से इस वक्त गुजर रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि ईरानी हाथ इसराइल के अंदर गहराई तक पहुंच चुका है और उसे तिल एबब की को जो दरपेश संगीन मुश्किलात में ये एक खतरनाक सिचुएशन करार दिया। उन्होंने कहा कि मजीद बहरान का भी उन्होंने जिक्र किया। वो मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में बढ़ते हुए जासूस के वाकयात की खबरों के पेश मंजरनामों पर भी वो चीजें सामने लेके आए। जनवरी में शिन बेट ने दावा किया था कि ईरान के लिए जासूसी के केसेस में 400% इजाफा हुआ है, जो 2024 में पिछले साल के मुकाबले में सामने आए हैं। दूसरे ने इस अहम खत के बाद शिन बेट के सरबराह को बरतरफ कर दिया गया है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की काबीना ने जुमे की आला सुबह मुतफ़िका तौर पर शिन बेट के सरबराह रोनियन बार को बरतरफ करने के हक में वोट दिया, जिससे पहली बार किसी मौजूदा दाखिली सिक्योरिटी इदारे के सरबराह को बरतरफ कर दिया गया है। अगर बात की जाए, यानी देखा जाए तो 10 अप्रैल को ये उनका ओहदा खत्म होना था, लेकिन उनको पहले निकाल दिया गया। ताहम अगर कोई नया मुतबादिल मुकर्रर कर लिया गया है तो वो इससे पहले भी ओहदा छोड़ सकते हैं। नेतन्याहू इस इक़दाम को बार बार अदम एतमाद का नतीजा करार दिया। खास तौर पर 7 अक्टूबर की तहकीकात के तनाजुर में वज़ीर-ए-आज़म ने जो है बार को निर्म करार देते हुए कहा कि वो इदारे की बहाली की क़यादत के लिए मौजू नहीं है। नेतन्याहू ने यह दावा किया है कि उन्हें कैदियों के मुज़ाकरात से हटाने के बाद मालूमात की लीक होने में कमी आई और नताइज बेहतर हुए। ताहम हमास के साथ जंगबंदी और कैदियों के मुआहदे को जो है बार के मुज़ाकरात से हटाए जाने से हफ्तों पहले ही हतमी शक्ल दी जा चुकी थी। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसराइल के जो वज़ीर-ए-आज़म है वो किस तरीके से हालात को बेकाबू करने में नाकाम हो चुके हैं। और इसराइल में एक तो उनकी गिरफ्त कमजोर हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि वहां तिल एबब में जो शदीद किस्म का वहां पे अवामी रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा है। और कल रात में देख रहा था कि उन्होंने फिर से डिमांड शुरू की है कि इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म को जो है फिल-फौर उनको इस्तीफा देना चाहिए। दूसरी जानिब अगर बात करें यूक्रेन की बात, तो एक बार फिर यूरोप के इत्तेहाद में दरारें पड़ गई हैं। फ्रांस और इटली कालास के यूक्रेन मंसूबे की माली मदद में जल्दी नहीं कर रहे हैं। पेरिस और रोम का $5.4 बिलियन के मंसूबे की माली मदद से गुरेज एक और अलामत है। जो है ब्लॉक इस वक्त अगर देखें तो कीव के लिए अमरीकी हिमायत की जगह लेने में किन मुश्किलात का इस वक्त सामना है। ब्लूमबर्ग न्यूज एजेंसी ने तस्लीम किया ये रकम यूक्रेन के लिए 2 मिलियन तोप के गोले खरीदने के लिए मख्तस की गई है। यूरोपीय यूनियन की सिफारती सरबराह कोजा कालास ने यूक्रेन को $43 बिलियन तक की फौजी इमदाद फराहम करने की तजवीज दी थी, लेकिन यूरोपीय यूनियन के तजब्जुब की वजह से यह रकम 8 गुना कम हो गई है। बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से निकलने के बाद फ्रांस और इटली जो है यूरोपीय यूनियन के बजट में दूसरा और तीसरा सबसे बड़ा हिस्सा डालने वाले ममालिक हैं। अमेरिका में जारी फलस्तीन की हिमायत करने वाले जो है तलबा के खिलाफ इस वक्त क्रैकडाउन शुरू हो चुका है और एक पाकिस्तानी तलबा ने मिसाल कायम कर दी है। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क की मशहूर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मास्टर प्रोग्राम में दाखिले मिलने वाली यानी पाकिस्तानी नजात अमेरिकी तलबा ने एहतजाजन पेशकश ठुकरा दी है, जबकि लड़की के वालिद ने बेटी के फैसले की हिमायत करते हुए कहा कि उन्होंने फलस्तीन की हिमायत में यानी जो हिमायत याफ्ता के खिलाफ क्रैकडाउन की वजह उन्होंने इसको करार दिया है।
کولمبیا یونیورسٹی میں داخلہ ملنے والے طلبہ امارہ خان نے 10 مارچ کو یونیورسٹی انتظامیہ اور فیکلٹی کو خط لکھ کر داخلے کی پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ کولمبیا یونیورسٹی تعلیمی ادارہ جو ہے وہ آزادی کے لیے اپنے وعدے کو برقرار رکھنے میں بری طرح ناکام ہو چکا ہے۔ امارہ کے والد عمیر خان نے عرب نیوز سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ کولمبیا امارہ کی اولین پسند تھی اور جب انہیں وہاں داخلہ ملا تو ہم سب بے حد خوش تھے، تاہم ایسا فیصلہ لینے پر مجھے اپنی بیٹی پر فخر ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ ایسی بیٹیوں پر سب کو ناز ہے کہ جو اس مشکل حالات میں اپنے غزہ کے بہن بھائیوں کو نہیں بھولے ہیں۔ دوسرے دوستوں، اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ طالبان کے یا دہشت گردی کے جو واقعات ہیں اس میں بڑی تیزی آ رہی ہے، اور بارہا ہم مختلف لوگوں کے الزامات تو دیکھتے رہتے ہیں، لیکن خاص الزام عمران خان پہ لگایا جاتا ہے کہ عمران خان نے بڑا کردار کیا طالبان کو ان کی آبادکاری جو انہوں نے پاکستان میں کی اور اس کے بعد دہشت گردی کے جو واقعات ہیں اس میں تیزی آئی۔ لیکن اس کے کچھ حقیقت یعنی جو حقیقی پہلو ہیں وہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے رکھوں، اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں یعنی پاکستان میں طالبان کی آبادکاری کی بات۔ تو صورتحال یہ ہے کہ یہ الزامات کا سلسلہ ابھی دوبارہ شروع ہو چکا ہے۔ مسلم لیگ نون اور موجودہ حکومت کے وزراء بار بار تحریک انصاف پر الزام لگاتے ہیں، تاہم اس کی تاریخ جو ہے مختلف ہے اور عقائد بھی منفرد قسم کے مختلف ہے۔ طالبان کے ساتھ ساتھ معاہدہ دراصل پی ڈی ایم کے دور حکومت میں ہوا۔ افغان طالبان 2021 میں افغانستان میں واپسی کے بعد پاکستان کے لیے صورتحال پیچیدہ ہو گئی۔ تحریک طالبان پاکستان نے حملے پھر تیز کیے اور افغان حکومت نے ثالثی کی پیشکش کی۔ عمران خان کے دور میں ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہوئے جن میں قبائلی علاقوں میں آبادکاری کی تجویز دی گئی تھی، مگر یہ منصوبہ سیاسی مخالفت، عوامی رد عمل اور ٹی ٹی پی کی جارحیت کی وجہ سے بری طرح ناکام ہو گیا۔ عمران خان کی حکومت 2022 میں ختم ہو جاتی ہے، مگر ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات نئے حکمران اتحاد نے بھی جاری رکھا۔ افغان طالبان کے ذریعے مذاکرات ہوئے اور 36,000 طالبان خاندانوں کو آباد کرنے کی تجویز سامنے آئی، تاہم یہ صرف مذاکرات تک ہی محدود رہی، اس پر عمل درآمد کبھی نہ ہوا۔ ذرائع کے مطابق پاکستان نے ٹی ٹی پی کو ہتھیار ڈالنے اور قانون کے دائرے میں آنے کی شرط پر آبادکاری کا اشارہ دیا تھا، مگر نہ ٹی ٹی پی نے شرائط مانی، نہ ہی پاکستانی ریاست نے رسمی طور پر کوئی آبادکاری پروگرام شروع کیا۔ 36,000 خاندانوں کی آبادکاری کی جو خبریں اس وقت عوام میں پھیلی ہیں، اس کی حقیقت میں جو منصوبہ تھا وہ صرف کاغذات اور مذاکرات کی میز تک ہی محدود رہا۔ افغان طالبان حکومت نے بار بار پاکستان پر زور دیا کہ ٹی ٹی پی کو واپس قبول کرے، مگر پاکستان میں سیاسی اور عوامی رد عمل کے پیش نظر اس پر عمل نہ ہو سکا۔ خواجہ صف صاحب کا بیان جو عمران خان پر الزام لگاتے کہ ان کی حکومت پر انہوں نے یہ الزام لگایا، لیکن حقیقت میں نے آپ کے سامنے کہ یہ منصوبہ نئی حکومت میں بھی ابھی بھی زیر بحث رہا۔ 36,000 طالبان خاندانوں کی آبادکاری کی باتیں صرف مذاکرات کی سطح پر ہی رہی ہیں، زمینی حقائق میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو زمینی حقائق میں نے آپ کے سامنے رکھے، یہ جو الزامات لگے جا رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ بڑی چھترول ہوتی ہے، ایک دوسرے کے خلاف سیاسی جماعتیں کرتے ہیں کہ بھائی صاحب فلاں نے آبادکاریاں کی، جنرل باجوہ نے کی، فلاں نے کی، لیکن یہ ساری چیزیں جو ہیں ابھی تک اس کے حقائق جو ہے وہ یہی ہیں کہ یہ کاغذات تک ہیں، ابھی تک کسی طالب کی آبادکاری جو ہے یہاں پاکستان میں نہیں ہوئی۔ دوسری جانب آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلے ترکی کے حوالے سے کہ ترکیہ میں اس وقت حالیہ دنوں میں جو صدر رجب طیب اردوان کے خلاف کریک ڈاؤن وسیع پیمانے پر مظاہرے دیکھنے میں آئے ہیں۔ یہ احتجاج جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ملک میں بڑھتی ہوئی معاشی بحران اور حکومت کو مبینہ بدعنوانیوں کے خلاف عوامی غصے کی عکاسی بھی کرتا ہے، اور صورتحال آپ کے سامنے کہ یہ سچویشن جو ہے اس وقت استنبول، انقرہ اور ازمیر سے شروع ہوا ہے، جہاں ہزاروں مظاہرین نے سڑکوں پر نکل کر حکومت کے خلاف نعرے بازی کی۔ ترکی میں جاری مظاہرین اور ان کے پس پردہ حقائق پر بھی مزید جو ہے وہ صبح کے ویلاگ میں ہم بات کریں گے، لیکن آگے بڑھتے ہیں، آپ کے سامنے کچھ پاکستان اور افغانستان کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ایک طرف تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کی کوشش تھی، یعنی امریکہ کو کس نہ کس طریقے سے جو ذرائع ہمارے بتاتے ہیں کہ وہ چاہتے تھے کہ افغانستان جو ہے وہ دوبارہ یہ جنگ جو ہے یہ معاملہ شروع ہو اور امریکہ
جو ہے کس نے کس طریقے سے اس جنگ میں انوالومنٹ کرے، اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہے اس قسم کی خبریں تو آپ نے بڑی دیکھی ہوگی، بڑی گردش کری ہے، لیکن پاکستان کو یعنی اگر یہ سوچ رہی ہے تو میرے خیال میں ایک بہت بڑا دھچکا ہے ہمارے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے، کیونکہ اب امریکہ اور طالبان براہ راست ایک دوسرے کے ساتھ رابطے شروع کر دیے ہیں، اور اس کی پہلی مثال یہ ہے کہ امریکہ سے 6 لوگوں پر مشتمل ایک وفود آیا اور پھر ٹیبل ٹاک ہوا، میز پر بیٹھے طالبان حکومت کے ساتھ، اور تصویر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جو امریکی یہ کل جو وفد آیا تھا افغانستان میں، یہ 2 سال سے قید میکینک جو ہے اس کی رہائی کے لیے آیا تھا، اور اس میں افغانستان کے طالبان نے حکومتی شہری جارج گیلزمین کو 2 سال کے بعد جو ہے وہ رہا کر دیا ہے، اور کافی عرصے سے یہ قید تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے کوئی شک نہیں ہے کہ خاص کر میں اگر زلمے خلیلزاد کی بات کروں تو وہ کوشش کر رہا ہے، اور کیونکہ وہ تیسرے فریق جو ایز اے پاکستان نے اپنا کردار نبھانا ہوتا ہے، اب وہ ڈائریکٹ کر چکا ہے امریکہ اور طالبان کو، تو ایسا لگتا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو جنگ تھی اس میں اب مجھے لگتا ہے کہ وہ رک سی گئی ہے، کیونکہ خواہش تو یہ تھی کہ جنگ ہو، لیکن اب وہ رک سی گئی ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت بڑی اچیومنٹ ہے افغانستانی یعنی طالبان کے لیے کہ انہوں نے بڑے سافٹلی گیم کھیلی ہے، اور خاص کر خلیل یعنی زلمے خلیلزاد کا اس میں بڑا امپورٹنٹ رول ہے، جنہوں نے اس قیدی کو بھی رہا کیا، اور کہا جاتا ہے کہ بیک ڈور بڑے رابطے جو ہیں مزید طالبان حکومت اور امریکہ کے درمیان جو ہے وہ مزید مضبوط ہونے جا رہے ہیں، جس سے اس وقت جو ہے ہماری خواہش تھی کہ اسلحے کے لیے امریکہ کو یہاں بلایا جائے اور پھر ہم کہیں کہ اسلحہ ہم آزاد کرنے کے لیے تیار ہے تو جنگ چھڑ لیتے ہیں، تو بھائی صاحب یہاں ایسا لگتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ بھی کہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا دھچکا کہیں نہ کہیں ہماری اس سوچ کو ہے جو چاہتی تھی کہ امریکہ دوبارہ واپسی پہ آئے اور ہم ان کے اعلی کار بن کے افغانستان کے ساتھ لڑنا شروع کرے، لیکن طالبان اور پھر زلمے خلیلزاد اور امریکہ جو ہے وہ براہ راست ایک دوسرے کے ساتھ رابطوں میں آ چکے ہیں۔ بہرحال اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔